نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے بیان میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز میں حضور قلبی کیسے عطا ہو۔ نماز میں جو غیر اللہ کے خیالات ہیں اس کی نفی کس طرح ہو۔ نماز میں ما سوا اللہ کا تصور کس طرح جو ہے جمایا جائے۔ تو یہ حضور قلبی کا مقام کیا ہے، تو آج اس بیان میں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور قلبی سے مراد کیا ہے، تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکے، ہماری نماز محض ایک رسم نہ رہ جائے، ہماری نماز ہماری عبادت کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے، کیونکہ نماز وہ واسطہ ہے، نماز وہ ذریعہ ہے، نماز وہ عبادت ہے، افضل العبادت کہا اللہ نے نماز کو۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو ایک واسطہ ہے، جو ایک ذریعہ ہے، جو ایک سیڑھی ہے بلند مقام پر پہنچنے کے لیے۔ اور وہ بلند مقام کون سا ہے، تو وہ عرش معلیٰ ہے۔ کون سا مقام ہے وہ عرش معلیٰ ہے، وہ لامکاں ہے۔ کون سا مقام ہے وہ لامکاں ہے۔ تو وہ لامکاں تک سفر طے کرنے کا جو واسطہ ہے، جو عرش معلیٰ پر قدم رکھنے کی جو سیڑھی ہے، وہ افضل العبادت وہ نماز ہے۔ اور نماز کے لیے میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور قلبی شرط ہے۔ کس کی شرط رکھا سرکار نے؟ حضور قلبی کی شرط رکھا۔ تو آخر یہ حضور قلبی سے مراد کیا ہے، اس کے معنی وہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کیا کیفیت ہے، یہ کون سا حال ہے۔ ہم اس کو لفظوں میں بھی سمجھیں گے اور اس کے حال، اس کی کیفیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیا ہے یہ ایک حال کا نام ہے، یہ ایک تجلی کا نام ہے، یہ ایک لطیف در لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھنا محال ہے۔ لیکن یہ ہمارے اولیاء کرام کا فیضان ہے ہم پر کہ انہوں نے تصور شیخ سے حضور قلبی کے مقام کو بیان فرمایا، اس کی کیفیت کو بیان فرمایا، اس کے تجلیات کے، اس کے انوار کو بیان فرمایا، اور اس کو ہر مریدوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آخر یہ حضور قلبی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ نماز میں کسی غیر اللہ کا خیال آنا نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی نماز کو جو ہے خراب کرے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ بھی تو فرما رہا ہے نا قرآن میں کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ تو وہ بے خبر کون ہے؟ تو وہی وہ بے خبر ہے جن کو وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوا، جن کو نماز میں، جن کو عبادات میں وہ چاشنی پیدا نہیں ہوئی ابھی۔ تو وہ چاشنی پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حضور قلبی کا راز عطا نہیں ہوا۔ تو حضور قلبی کے انوار، حضور قلبی کی تجلیات، ابھی وہ کیفیت عطا نہیں ہوئی، وہ راز ابھی عطا نہیں ہوا۔ اور وہ راز کو پانا ہے تو پیر سے ہی پانا ہوگا، کسی صوفیہ سے، کسی اولیاء سے ہی پانا ہوگا۔ تو حضور جو لفظ ہے
हुजूर जो लफ्ज़ है ये इशारा करता है मौजूदगी की तरफ। किसकी तरफ? मौजूदगी की तरफ, यानी हाजिर व नाजिर, जिसको हम कहते हैं ना एब्सेंट और प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का अपोजिट एब्सेंट। तो जो प्रेजेंट है, कौन है जो प्रेजेंट है? अपने हाल के साथ, अपने होशो हवास के साथ, अपने शऊर के साथ। किसके साथ? जिसका कल्ब बेदार हो चुका है, जिसका कल्ब बेदार हो चुका है, वही हुजूर है। कौन है? वही हुजूर है। हुजूर कल्ब क्या है? हुजूर कल्बी। तो हुजूर कल्बी के लिए पहला मकाम है कल्ब का बेदार होना। और इतना याद रखना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिलों को मुसलमान किस तरह बनाया जाए? दिलों को मुसलमान किस तरह बनाया जाए? हमने ज़बान से तो कह दिया ला इलाह, ज़बान से तो वो पाक कलमा पढ़ लिया हमने। क्या हमारे कल्ब ने वो कलमा कल्ब में उतरा अभी? क्या हमारी रूहों में वो कलमा उतरा है अभी? क्योंकि जब तक वो कलमा कल्ब और रूह में नहीं उतरेगा, तब तक जो है वो लतायफ बेदार नहीं होंगे, वो हवास बेदार नहीं होंगे, वो लतीफ़े बेदार नहीं होंगे, वो शऊर बेदार नहीं होगा आपका। और जब तक वो शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक वो शऊर बेदार नहीं होगा, तब तक वो हुजूर कल्बी का मकाम समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हुजूर कल्बी का मकाम बहुत ऊंचा मकाम है, जहाँ पर तसव्वुर कायम होता है। क्या होता है? जहाँ पर आपकी नमाज कायम होती है। क्या होती है? उस मकाम पर बंदे की नमाज कायम होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अकीमुस सलात कहा। क्या कहा? अकीमुस सलात, कि ऐ बंदो नमाज को कायम करो। क्या करो? नमाज को कायम करो कहा उसने। तो कायम कब होगी? जब आपका कल्ब जो है बेदार होगा। और कल्ब कब बेदार होगा? जब कल्ब में कुछ हरकत पैदा होगी, जब कल्ब को कुछ हरारत दी जाएगी, जब कल्ब को कुछ गिज़ा पहुंचेगी। तो कल्ब की गिज़ा क्या है? दिल की गिज़ा क्या है? लेकिन यहाँ पर यह भी बता दूं कि यहाँ मैं मजाजी कल्ब की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकी कल्ब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं? हकीकी कल्ब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मेरा इशारा हकीकी कल्ब की तरफ है। अगर हकीकी कल्ब को समझना है तो किसी पीरे कामिल से ये तालीमात हासिल करना होगा कि हकीकी कल्ब से मुराद क्या है। क्योंकि हकीकी कल्ब जो है लतीफ़ है, वो कसीफ नहीं है। क्या नहीं है? वो कोई मादा नहीं है, वो कोई ठोस चीज़ नहीं है। जो गोश्त का लोथड़ा बाएं जानिब उल्टा लटका हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसका जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट है, उसका जो लतीफ़ा है, उसका जो असरार है, उसकी जो तजल्लियात है। इसीलिए तो कहा ना कि अपने दिल को आईना बनाओ। क्या बनाओ? अपने दिल को आईना बनाओ, अपने दिल को मोम बनाओ। इसलिए कहा गया, देखो, दिल को आईना बनाने को कहा। तो ये आईना कब बनेगा? तो ये आईना जो कल्ब बनने की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन से कल्ब की बात हो रही है? जो आपके वरीद और शिरियान की रगों को जो है एक गंदा खून है और एक साफ खून है, उसकी बात हो रही है। जो दिल की खून को जो है जिस्म के अंदर पंप कर रहा है, क्या उसकी बात कर रहा है अल्लाह ताला? नहीं नहीं, अल्लाह ताला तो जो है दरमियानी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? दरमियानी बात कर रहा है। और कल्ब भी है दरमियानी मकाम है। कल्ब का क्या मकाम है? दरमियानी मकाम है। कल्ब का मानी क्या होता है? दरमियानी। कल्ब का एक मानी क्या निकल कर आता है? दरमियानी। कल्ब का ऐसा मानी होता है उल्टे के। कल्ब का मानी क्या होता है? उल्टा। और एक मानी निकल कर आता है मफहूमी माना होता है, उसका मानवी माना होता है। क्या होता है? क्योंकि मैंने कहा ना कि तसव्वुफ के अंदर अपनी इस्तिलाहात है, अपने मानी वो मफहूम है। तो उसके मानवी मानी क्या निकल कर आएंगे? दरमियान के। क्योंकि अगर आप इंसान के वजूद की जसामत के एतबार से भी देखोगे तो एक है नफ्स, एक है कल्ब और एक है रूह। तो नफ्स और रूह के दरमियान क्या मकाम है? तो कल्ब का मकाम है। तो इसीलिए मफहूमी माना क्या है? दरमियान है। तो आपको क्या कायम करना है? दरमियानी नमाज को कायम करना है। क्या करना है? दरमियानी नमाज को कायम करना है। तो ये नमाज कब कायम होगी? जब आपका हुजूर कल्बी अता होगी। और हुजूर कल्बी कब अता होगी? तो आइए अब उस तरफ चलते हैं कि हुजूर कल्बी से मुराद क्या है, ये हमने देख लिया। तो हुजूर कल्बी से मुराद ये है कि जहाँ पर आप मौजूद हो, जहाँ पर आपका जिस्म मौजूद है,
वहाँ पर आपका होश भी मौजूद होना, आप भी उसी वक्त उस जगह मौजूद होना। जैसे मिसाल के तौर पर एक टीचर जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, तो कई बच्चे जो है उनका जहन मुंतशिर होता है। क्या होता है? जहन मुंतशिर होता है, उनके ख्याल जो है बिखरते हैं। उनकी सोच आने की वजह से क्या होता है, वो ख्याल डिवाइड होने लगता है, मुंतशिर होने लगता है। किसी का कहीं लग जाता है, किसी का कहीं लग जाता है। लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं और मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन राह तसव्वुफ के अंदर अगर आपको हुजूर कल्बी हासिल करना है तो फिजिकली मेंटली के बाद भी एक मकाम आता है, वो कल्ब का मकाम है। क्या है वो? कल्ब का मकाम है। वो कल्ब के मकाम पर आने के बाद आपको और गहराई में उतरना है, वो रूह का मकाम है। क्या मकाम है? जब आप रूह के मकाम पर उतरते हैं तब आपके लतायफ बेदार होने लगते हैं। क्या बेदार होने लगते हैं? लतायफ बेदार होने लगते हैं, लतीफ़े बेदार होने लगते हैं। उससे पहले वो लतीफ़े बेदार हो ही नहीं सकते। अगर आप ज़बान से पानी 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 कितना ही लाख जिक्र क्यों ना कर ले, वो प्यास नहीं बुझेगी जब तक वो पानी को पिया ना जाएगा। तो इसी तरीके से वो कल्ब में जब तक कलमा उतारा ना जाएगा, वो रूह में कलमा बसाया ना जाएगा, तो उस पर से वो राज उठाया ना जाएगा। वो राज आश्कारा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? वो राज आश्कारा नहीं हो सकता, वो चश्मे बातिन अता नहीं हो सकता। क्या अता नहीं हो सकता? वो चश्मे बातिन अता नहीं हो सकता, वो शऊर, वो होश अता हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो फरमा रहे हैं ना कि मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। क्या नहीं सोता? मेरी आंखें सोती है मगर मेरा दिल नहीं सोता। तो वो दिल जागा है सरकार का, वो होश वाला है। कौन है वो? वो होश है, वो रकीब है। कौन है वो? वो रकीब है। वही आपका दुश्मन भी है और वही आपका दोस्त बना हुआ है। ज़रा गौर करके देख लेना, जिसको हम हिंदी के अंदर मन कहते हैं। और मन क्या है? तो मन चंचल बालक है। मन चंचल बालक है। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। क्या नहीं टिकता? मन एक जगह नहीं टिकता, ये याद रखना। कभी वो घड़ी की पेंडुलम की तरह है, कभी इस डोर पे कभी उस डोर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो वो दरमियान का मकाम है। तो वो दरमियान में है, तो कभी नफ्स की तरफ लेकर जाएगा ख्याल को, और कभी ख्याल को किधर लेकर जाएगा? रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा, रहमानियत की तरफ लेकर जाएगा, नूर की तरफ लेकर जाएगा। और कभी जो है नफसानियत की तरफ लेकर जाएगा, शहवानियत की तरफ लेकर जाएगा, दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। वो ख्याल इसकी तरफ लेकर जाएगा। और आप क्या हो? आप दरमियान में खड़े हो। किधर हो अभी? आप दरमियान में हो। तो अब हुजूर कल्बी अगर हासिल करना है, अगर वो शऊर, वो होश को बेदार करना है, तो अब क्या करना होगा? अब सवाल ये पैदा होगा। तो कोई जवाब है इसका कि हुजूर कल्बी किस तरह जो है बेदार हो सके इंसान का, कि जो इंसान जहां है वहीं मौजूद हो, वो दुई में ना रहे। किस में ना रहे? असल में लोग जो है ना, दुई किसको समझते मालूम है? कि किसी के आगे माथा टेक लेना, किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा कर लेना, शिर्क कर लेना, कुफ्र कर लेना। तो ये तो ज़ाहिरन तो है ही, शरीयतन तो है ही, लेकिन तरीक़तन, हकीकतन, मारिफतन क्या है नुक्ता? तो वो नुक्ता यही है कि हमारे अंदर भी शिर्क खफ़ी मौजूद है। क्या है? इंसान के वजूद में भी शिर्क खफ़ी है। इंसान जो है वजूद के अंदर भी कुफ्र कर रहा है और शिर्क कर रहा है। तो वो शिर्क खफ़ी वो नज़र नहीं आता, क्योंकि खफ़ी का मतलब ही होता है छुपा हुआ। तो जब तक इंसान अपने कल्ब को आईना नहीं बनाएगा, मुसफ़ा नहीं करेगा, अपने नफ्स और कल्ब को मुसफ़ा नहीं करेगा, तब तक उसका कल्ब आईना हो नहीं सकता, तब तक उसका कल्ब बेदार हो नहीं सकता, उसको वो होश अता हो ही नहीं सकता जब तक वो कल्ब बेदार नहीं होगा। तो कोई जवाब है इसका कि आखिर ये कल्ब किस तरह बेदार हो, ये होश किस तरह पैदा हो, ये हुजूर कल्बी किस तरह हाजिर हो जाए? क्योंकि जिस दिन हुजूर कल्बी हाजिर हो गई तो जहां आप खड़े हैं अल्लाह अकबर कह के, फिर वहां कोई नहीं है, फिर वहां ला मौजूद इल्लल्लाह का मकाम होगा। क्या होगा? ला माबूद इल्लल्लाह का मकाम होगा।
لا مقصود الا اللہ کا مقام ہوگا، لا الہ الا اللہ کا مقام ہوگا، اور صرف لفظوں میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہ تجلیات کا نزول ہوگا آپ پر، وہ نورانیت، وہ تجلیات، وہ کشف جو ہے، پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ وہ اصل نماز ہے، کیا ہے؟ وہ اصل نماز ہے جو بالقلب، قلب حضوری کے ساتھ عطا ہو۔ تو آئیے میں اس کے جواب کی طرف چلتا ہوں کہ حضور قلبی اگر حاصل کرنا ہے، اگر کسی مرید کو، کسی خلیفہ کو اگر حضور قلبی حاصل کرنا ہے، اگر اپنے ہوش کو بیدار کرنا ہے، اگر یہ دوئی سے نکلنا ہے، تو اسے جو ہے صورت کے راز کو جاننا ہوگا۔ کس کو جاننا ہوگا؟ صورت کے راز کو جاننا ہوگا۔ اور آج کا میرا بیان کا عنوان ہی یہی ہے، صورت کا راز۔ کیا ہے بیان کا عنوان جو چنا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ صورت کا راز۔ تو آخر یہ صورت میں کیا راز چھپا ہے؟ آخر میں یہ صورت سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے صورت کی صورت، ایک ہوتی ہے صورت کی سیرت، اور ایک ہوتی ہے سیرت کی صورت، اور ایک ہوتی ہے مسئلے کی صورت۔ اس مسئلے کی صورت کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کے معاملات کیا ہے؟ تو اس معاملات کو بھی ہم صورت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صورت جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو کسی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو کسی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو کسی جو ہے ام الصفات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو صورت کے معنی کیا ہے؟ تو صورت کے معنی ہوتے اصل کی طرف اشارہ کرنے والا، کیا ہوتے ہیں؟ مجسمہ کے، کس کے؟ مسمے کے معنی ہوتے ہیں۔ صورت یعنی مسمہ، اسم اور مسمہ، اسم یعنی نام، مسمہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا نام۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں نام پکارتا ہوں عابد، کیا پکارا میں نے؟ عابد، تو یہ اسم ہے، کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ جیسے ہی میں نے عابد پکارا تو یہ مسمے کی طرف اشارہ کرے گا۔ تو کوئی تو اس صورت کا، اس اسم کا مسمہ موجود ہے، کیا ہے؟ کوئی تو اس صورت کا، کوئی اسم کا مسمہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ مسمہ موجود ہے نا۔ تو اللہ کی صورت کیا ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے کیا وہ صورتوں سے پاک ہے؟ کیا وہ جسم سے پاک ہے؟ اگر وہ جسم سے پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اگر وہ جسم سے پاک ہے تو حدیث قدسی میں اللہ رسول سے کیا فرما رہا ہے؟ غور فکر کا مقام ہے۔ اگر اللہ صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اس کا کوئی سایہ نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، برحق ہے۔ کیا ہے یہ بات؟ برحق ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر آیت الکرسی اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ، اس کے معنی و مفہوم کو پڑھ لیجیے آپ۔ تو بے شک یہ بات برحق ہے، لیکن اللہ ایک طرف کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بیمار تھا، اے بندے میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدہم، کیا فرماتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدہم، اے محبوب فرما دو، اے محبوب فرما دیجئے کہ تمہارے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو پیر کامل جب بیعت کرتا ہے تو پیر کیا کرتا ہے؟ اپنا ہاتھ مرید کے ہاتھ میں دیتا ہے بیعت کرتے وقت۔ جب وہ نسبت دیتا ہے، جب پیر اپنے مرید کو نسبت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ دیتا ہے۔ اور پیر مرید بناتا کس کا ہے؟ پیر مرید بناتا کس کا ہے؟ ارے وہ اپنا مرید تھوڑی بناتا ہے، اس نے تو اپنی نفی کیا۔ وہاں کیا کیا اس نے؟ وہاں تو اس نے اپنی نفی کیا اور پیر کا اثبات کیا، اور اس کے پیر نے کیا کیا؟ وہی ہاتھ دیا۔ کیا کیا؟ وہی ہاتھ دیا، اور پھر کیا ہوئی؟ نفی ہوئی۔ تو پھر اس کے دادا پیر سے بیعت ہوا ہو۔ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ غوث اعظم دستگیر و خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے پہنچتا ہے۔ پھر وہاں سے چلتے ہوئے کہاں پہنچتا ہے؟ چار پیر 14 خانوادہ جہاں سے نکلا مولا علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتا ہے۔
फिर करम अल्लाह वजू क्या कहते हैं कि जो मुझसे बैत करता है, जो मेरे हाथ पर बैत करता है, वो रसूल से बैत करता है। तो रसूल का हाथ पे अल्लाह के हाथ होने की गवाही कुरान दे रहा है। क्या दे रहा है? कुरान दे रहा है। जबकि कोई हाथ नजर नहीं आ रहा रसूल के हाथ पर, जबकि कोई हाथ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ने हाथ कहा, अल्लाह ने जिस्म कहा। अल्लाह ने क्या कहा? मैं हाजिर भी हूँ, सिफत जाहिर लेकर भी हाजिर हूँ, और मैं ही गैब में हूँ। अगर वो गैब में है तो हाजिर में कौन है? फिर सवाल उठता है, फिर सवाल उठेगा। तो ये एक मुअम्मा है, ये एक रमज है, ये एक राज है। तो अगर इसको जानना है तो सूरत के राज को जानना होगा। अगर इसकी हकीकत को जानना है तो सूरत की हकीकत को जानना होगा। किसको जानना होगा? सूरत के राज को जानना होगा। सूरत में क्या राज छुपा है? आखिर सूरत में क्या राज छुपा है? तो कहने वाले ने क्या कहा? तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते। नुक्ता पेचीदा है, नुक्ता लतीफ है। समझ की समझ से समझना होगा, समझ की समझ से समझना होगा। और ये समझ सरकार की समझ से समझना होगा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से समझना होगा। अरे वो समझ लाओगे कहाँ से? तो मेरे बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि पीर की समझ में रसूल की समझ है। एक सूफिया कराम एक हदीस नकल करते हैं कि औलिया कराम जो है अंबिया के वारिस हैं। कौन है? औलिया कराम ही अंबिया कराम के वारिस हैं। कौन है? उनके मजहर है। कौन है? मजहर अतम बने हुए हैं, यानी असल का काम करने वाला, यानी रसूल की सिफात को इजहार करने वाला कोई है तो वो औलिया व सूफिया कराम वो उलमाए दीन है। कौन है? उलमाए हक है। कौन है? उलमाए हक है, उलमाए सू नहीं है, उलमाए हक है। तो सरकार ने तो फरमा दिया ना। और इसी बात को मौलाना रूमी क्या फरमाते हैं कि पीरे कामिल सूरते जिल्ले खुदा, पीरे कामिल सूरते जिल्ले खुदा, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। काफ़ी ऊंची बात कही सरकार ने, मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस पीरे कामिल सूरते जिल्ले खुदा यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। तो उस सूरत के राज को जानना होगा। क्या होगा? उस सूरत के राज को जानना होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह खल्का आदम अला सूरत ही, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पे पैदा किया। क्या पैदा किया? अपनी सूरत पे। तो आखिर ये रमज क्या है? तो थोड़ा सा तरीकत का चश्मा लगाकर देखते हैं तो समझ की समझ से कुछ नुक्ता समझ में आता है। वो ये नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का उलूम सिखाकर भेजा। क्या भेजा? तमाम अस्मा का सिफात का इल्म सिखाकर ही भेजा। इसलिए तो अल्लाह कुरान में भी फरमा रहे हैं और सरकार की हदीस भी है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। क्या होता है? हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरतुल्लाह लेकर पैदा होता है। क्या लेकर पैदा होता है? फितरतुल्लाह। अगर अल्लाह की फितरत को समझना है तो बच्चों में, मासूम बच्चों के अंदर गौर करना होगा, जो अभी अभी जो है अल्लाह के पास से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह के पास से आ रहे हैं। तो उनकी सिफात के अंदर गौर व फिक्र करना होगा। इसलिए तो रसूल ने भी अगर अल्लाह को जानना है, पहचानना है, उस तक पहुंचना है, तो रसूल ने कहा ना कि उसकी किरणों को पकड़ लो। रसूल ने ये नहीं कहा कि सूरज को पकड़ लो। रसूल ने कहा तो वो सूरज कौन है? तो वो ज़ात है। वो अल्लाह की ज़ात क्या है? सरापा सूरज है, सूरज के मानिंद है वो। तो अगर उसकी ज़ात को समझना है तो उसकी किरणों को पकड़ना होगा। तो उसकी किरणें क्या है? तो वही सिफात है। क्या है? वही सिफात है। और सिफातों के अंदर अल्लाह ताला ने उम्मुल सिफात कहा, और वो उम्मुल सिफात कहाँ रखा? तो इसी चेहरे के अंदर पोशीदा कर दिया उसने। क्या कर दिया? इसी चेहरे में जो है वो राज को पोशीदा कर दिया। समीउन, बसीरुन, कलीमुन, देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत,
اور ایک شعور کی قوت دے دیا اس نے. کیا دے دیا؟ ایک شعور عطا کر دیا اللہ نے انسان کو، جس سے وہ اشرف المخلوقات ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اشرف المخلوقات ہو گیا. تو 5 سینس تو اللہ نے دے کر ہی بھیجا ہے، اور 6th سینس جو ہوتا ہے ہر ایک کا بیدار نہیں ہوتا. ایسے تو ہزاروں سینس رکھے ہوئے. میں نے کہا نا کہ جب آپ اندر گہرائی میں اترتے ہو، روحانیت میں اترتے ہو جب آپ، تب وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 لطیفے نہیں ہیں. لیکن دنیا جو آج سمجھ رہی ہے کہ بس 6 9 14 ایسے لطائف موجود ہیں. 18,000 عالم اس میں موجود ہے اس وجود کے اندر. کیا ہے اس وجود کی حقیقت؟ کیا ہے؟ اس میں 18,000 عالم ضم ہے. اس لیے پیرا دل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں ایک مقام پر؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خود کلمہ ہوا ہے، ارے بندگی کلمے میں ہے، اور کن تو کنزن کا یہ سارا بھید بھی کلمے میں ہے. کن تو کنزن کا یہ سارا بھید بھی کلمے میں ہے. تو یہ پورا کلمہ کون ہے؟ تو سراپا انسان کا وجود ہے. ارے انسان کا وجود ہے کیا؟ تو یہ انسان کا وجود برزق محمدی ہے. ذرا ظاہر کا چشمہ ہٹانا ہوگا، اپنے نفس و قلب کو جو ہے مصفہ کرنا ہوگا، اپنے خیال کو بلندی کی طرف لے کر جانا ہوگا، نور اعلیٰ نور کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خیال کو نور اعلیٰ نور کرنا ہوگا، اور اپنے قلب کو مصفہ کرنا ہوگا، آئینہ بنانا ہوگا. جب اپنے قلب کو آئینہ بنا کر چشمہ باطن سے جب طریقت کی نظر سے جب آپ دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود کیا ہے. تو یہ برزق محمدی. کیا ہے؟ برزق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد نام کس کا ہے؟ تو محمد اس کا نام ہے جو سراہا گیا، جو تعریف کیا گیا، جو تعریف کے قابل ہے. یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہے؟ ذرا غور کر کے تو دیکھیے. سراہا گیا، تعریف کے لائق، جو پوچھا گیا، جس کا ذکر کیا گیا، جس کا ذکر بلند کیا گیا، جس کو سراہا گیا، جس کو بلند کیا گیا، جس کے مرتبے بلند کیے گئے. تو خواجہ غریب نواز تو فرما رہے ہیں نا، ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. ہاں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صورت میں کچھ راز پوشیدہ ہے. یہ صورت میں کچھ راز پوشیدہ ہے، کچھ راز رمز ہے. اس رمز کو سمجھنا ہوگا. اگر اس رمز کو سمجھنا ہے تو اللہ کی صفات کو سمجھنا ہوگا. تو اللہ کی صفات کس میں ضم ہے؟ تو اسی صورت میں ضم ہے، اسی وجود میں ضم ہے. اور اس کی صفات کا اظہار کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو اس کی صفات کا اظہار کرنے والا کون ہے؟ تو آدم ہی ہے. آدم کی صورت ہے جو اس کی صفات کا اظہار کر رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں کہ اللہ بولتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اگر ہمارے پاس دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، چکھنے کی قوت نہ ہوتی، بولنے کی قوت نہ ہوتی، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ اللہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اللہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ صفات نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ شعور نہ ہوتا، ہمارے پاس یہ اسماء کا علم موجود نہ ہوتا، تو ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہوتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنا آئینہ بنایا. کیا بنایا؟ آدم کو اللہ نے اپنا آئینہ بنایا. اللہ آدم کو بنایا کیا ہے؟ ارے اس کا آئینہ بنایا اس نے. اس لیے تو صوفیہ کرام فرما کیا رہے اپنی کتابوں کے اندر، ذرا غور تو کرو، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. ارے اگر اس کی صورت دیکھنا ہے تو کسی بچے کو دیکھو. کیا دیکھو؟ کسی معصوم بچے کو دیکھو. آدم معصوم نہیں ہے، یاد رکھنا، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن جب بچوں کی بات ہوتی ہے تو تمام مخلوق میں ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے. کون ہے وہ؟ فطرت الاسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ گنیش کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جیزس کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، چاہے وہ مائیکل کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو کسی سردار کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو. وہ کون ہے؟ ارے وہ فطرت الاسلام پر پیدا ہو گئے. تو اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کی صفات مخفی ہے، اس میں ضم ہے، تو وہ معصوم ہے. اگر اللہ نے کسی کو معصوم کہا تو وہ نبیوں کو کہا. اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ تو معصوم ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. بچے بھی معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بچوں پر شریعت کا قلم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھو. شریعت کا قلم ہوتا کس پر ہے؟ جو شعور والے ہو گئے، جس کے پاس سینس آ گیا، اسی پر تو شریعت کا قلم ہے نا. جو غلطی کر سکتا ہے اسی پر تو شریعت کا قلم ہے نا.
شریعت کا قلم لگایا کس پہ ہے؟ جو غلطی کر سکتا ہے، جس سے خطا ہو سکتی ہے، اس پر تو شریعت کا قلم ہے نا. وہی تو دائرے شریعت میں آئے گا نا کہ جس سے خطا ہو سکتی ہے. ارے تو بچے پہ نماز فرض ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. یہ بچے پہ روزہ فرض ہے کیا؟ بتاؤ مجھے. ہاں، بچے پہ زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ بتاؤ مجھے. بچے پہ، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، پیدا ہونے والے بچے کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیدا ہونے والا بچہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال. ارے نماز فرض کب ہو رہی؟ ذرا غور تو کرو آپ. اس کے اوپر شریعت کا دائرہ کب لاگو ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ذرا غور کرنا ہوگا کہ اس پر شریعت کا قلم کب لگ رہا ہے، وہ دائرے میں کب داخل ہو رہا ہے. یعنی جب وہ خطا کرنے کی صلاحیت جب پیدا ہو جائے گی، وہ صلاحیت جب مکمل ہو جائے گی خطا کرنے کی، تب وہ دائرے شریعت میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ اب اس سے خطا ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس سے خطا نہیں ہو سکتی. جب تک وہ دائرے شریعت میں نہیں ہے تو اس سے خطا نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتی؟ خطا نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتی؟ خطا نہیں ہو سکتی اس سے. تو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. تو اگر اللہ کو تلاشنا ہے، اگر نماز کے اندر اللہ کا تصور قائم کرنا ہے، تو تصور شیخ کو جمانا ہوگا. کیا ہوگا؟ تصور شیخ کو جمانا ہوگا. بس یہی راز جو ہے صورت کا ہے. کیا ہے؟ یہی راز صورت کا ہے. اسی لیے تو مولانا رومی فرما دیے نا. کیا فرما دیے؟ کہ پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا. اور مرید کے لیے پہلی سیڑھی، پہلی منزل کیا ہے، پہلا مقام کیا ہے؟ تو وہ فنا فی الشیخ ہے. اور فنا فی الشیخ ہے کیا؟ ارے فنا فی الشیخ تصور شیخ ہی ہے. تصور شیخ کو معمولی نہ سمجھنا. تصور شیخ کو معمولی نہ سمجھنا. ارے یہی وہ منزل ہے جو آپ کو فنا فی اللہ سے بقا باللہ کے مقام تک پہنچائے گی. جو آپ کو فنا فی اللہ سے بقا باللہ کے مقام پر پہنچائے گی. جو آپ کو اللہ کے رازوں سے جو ہے پردہ ہٹاتے چلے جائے گی. جو آپ کو اللہ سے قریب کرتے چلے جائے گی. جو آپ کو رسول سے قریب کرتے چلے جائے گی. جو آپ کو اولیاء کرام سے قریب کرتے چلے جائے گی. اس کو معمولی نہ سمجھنا تصور شیخ کو. تو تصور شیخ میں ہے کیا رمز چھپا ہوا؟ تو بس وہی خیال کو جمانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اصل مقصد، اصل تصور کیا ہے؟ خیال کو جمانا ہے. اور خیال کو جمانے کے لیے صورت چاہیے. اس لیے لکھنے والے نے کیا لکھا؟ اس کی صورت تصویر سے خالی ہوگی. اس کی صورت تصویر سے خالی ہوگی. ارے جو بھی تصویر بناؤ گے وہ خیالی ہوگی. جو بھی تصویر بناؤ گے وہ خیالی ہوگی. تو ہم نماز میں کر کیا رہے؟ خیالی تصویر بنا رہے. کیا ہو رہے؟ ہم خیالی تصویر بنا کر کیا کر رہے معلوم ہے؟ غیر اللہ میں گم ہو جا رہے، دوئی میں گم ہو جا رہے. کھڑے عین نماز میں ہیں. ارے شکل احمد میں کھڑے ہیں. کیا لے کر کھڑے ہیں؟ شکل احمد لے کر کھڑے ہیں. نماز کے رمز کو بھی جاننا ہے ساتھ ساتھ. شکل احمد لے کر کھڑے ہیں آپ. اگر کھڑے ہیں تو الف کی شکل ہے. اگر رکوع میں ہے تو ہے کی شکل میں. اگر سجدے میں ہے تو میم کی شکل ہے. اور جلسے میں ہے تو دال کی شکل میں. تو یہ بنا کیا؟ احمد بنا. ارے احمد نام ہے کس کا؟ تو احمد میں نام اللہ کے محبوب کا نام ہے. کیا ہے؟ احمد نام کس کا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کا نام احمد ہے. اور یہ مقام کدھر ہے؟ یہ نام کدھر رکھا اللہ نے؟ یہ مقام عرش پر رکھا، آسمانوں پر رکھا. کیا رکھا؟ ارے آسمانوں پہ اللہ نے احمد کس کو پکارا؟ کس کی تعریف کی؟ احمد کا مطلب ہی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ پکارا گیا، سب سے زیادہ تعظیم کیا گیا نام، سب سے زیادہ جو ہے سراہا گیا نام احمد ہے. جب وہ فرش پہ آیا تو محمد بن گیا. جب وہ فرش پر آیا تو اسی احمد میں ایک میم بن گیا. کیا لگ گیا؟ وہ میم بن گیا. اور وہ میم کا برقع اوڑھ کر جو ہے آدم کی شکل میں آ گیا. میم کا برقع اوڑھ کر فرش پہ آدم کی شکل میں آ گیا. تو وہ میم کے راز کو بھی تو جانو کہ وہ میم کیا ہے، وہ شکل میم سے مراد کیا ہے، اس کو جاننا ہوگا. تو وہ آدم میں مخفی ہے. کیا ہے؟ ارے آدم میں پنجتن پاک ہے، رسول ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. تمام جو ہے پاک ذات اسی مجسم میں موجود ہے، اسی برزخ میں موجود ہے. اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا. اس کی صفات اسی جو ہے ام الصفات اسی صورت میں مخفی ہے، اسی شکل انسان میں مخفی ہے. اس صورت کی جو ہے سیرت کو دیکھنا ہوگا، اس کے باطن کو بھی نظر کرنا ہوگا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آدم کے پتلے میں بات نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آدم کے پتلے میں بات نہیں تھی. دیکھو آدم کے پتلے میں بات نہیں تھی. دیکھو
وہ کیا تھا؟ وہ اندھیرا تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں اندھیرا تھا. ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے فرشتوں، جب میں اپنی روح اس آدم میں پھونک دوں تو تم سجدوں میں گرنا. اب تک روح پھونکی نہیں گئی، اب تک روح پھونکی نہیں گئی. تو آدم میں کیا تھا؟ تو اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ظلمت تھی. کیا تھی؟ ارے ظلمت تھا. وہ تعریف کے لائق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وہ تعریف کے لائق نہیں تھا. لیکن کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ نے اپنی جب روح پھونکا، اللہ نے جب اپنی روح پھونکا پیشانی، اللہ نے جب تالو سے اپنی روح پھونکا تو روح ٹھہری نہیں، واپس آ گئی. کیا ہو گئی؟ روح ٹھہری نہیں، روح واپس آ گئی. کیوں نہیں ٹھہری معلوم ہے؟ کیونکہ روح کی ایک صفت ہے. یہاں سے ایک نقطہ لیتے چلے جاؤ. روح کی صفت ہے، روح کو اندھیرا پسند نہیں ہے، روح کو ظلمت پسند نہیں ہے. جہاں ظلمت ہے وہاں روحانیت نہیں ہے، جہاں اندھیرا ہے وہاں روحانیت نہیں ہے. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں نفسانیت ہے، وہاں مادیت پرست ہے، وہاں شیطانیت ہے. جہاں روحانیت نہیں ٹھہرتی وہاں شیطانیت ہے، یہ یاد رکھنا. روحانیت کو کیا نہیں ہے؟ روحانیت کا مزاج کیا ہے معلوم ہے؟ اس کو نور چاہیے. کیا چاہیے؟ روحانی روح کو کیا چاہیے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ نور ہے. روح کو چاہیے کیا؟ نور چاہیے. وہ نور میں ٹھہرے گی. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیشانی آدم سے کیا کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے داخل فرمایا. اور جیسے ہی نور داخل فرما کر کہا نفخت من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں، تو جیسے ہی روح پھونکا تو وہ روح ٹھہر گئی. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ برزخ کیا ہو گیا؟ اب یہ برزخ نور والا ہو گیا. اب یہ برزخ نور والا ہو گیا. اب یہ برزخ حرکت والا ہو گیا. اب اس میں کوئی دیکھنے والا آ گیا. کیا ہو گیا؟ اب یہ بے دم سے آدم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے دم سے آدم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے دم سے آدم ہو گیا. کیونکہ اس میں کیا آ گیا؟ دم آ گیا. اور یہ دم ہے کس کا؟ یہ اسی کا تو دم ہے جو آدم میں آ کر جو ہے مخفی ہے. تو اپنے دم کی حقیقت کو بھی سمجھنا، اپنی صورت کی حقیقت کو جاننا، اپنی سیرت کی حقیقت کو جاننا، اپنے ظاہر کی حقیقت کو جاننا، اپنے باطن کی حقیقت کو جاننا، اپنی صفات کو جاننا، اپنے صفاتوں میں غور کرنا. کیا کرنا؟ اپنی صفاتوں میں غور کرنا. تو صوفیہ کرام کا درس یہی ہے کہ اگر حضور قلبی چاہتے ہو تو صورت کے راز کو جاننا ہوگا. جس نے صورت کو راز کو جان لیا اس نے تصور شیخ کو قائم کر لیا. اور جس نے تصور شیخ قائم کیا اس کی نمازیں قائم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی نمازیں قائم ہو گئی. اس کی نمازیں قائم ہو گئی. پھر وہ جو ہے دوئی کے جو ہے اندھیروں سے نکل کر باہر آ گیا. پھر اس نے توحید کو جان لیا، پھر اس نے احدیت کو جان لیا، پھر اللہ واحد ہے، احد ہے اس نے جان لیا. پھر وہ لفظوں سے نہیں پکارتا ہے. کیا نہیں پکارتا ہے؟ پھر وہ حال میں ہے. کس میں ہے؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ صوفی کال میں نہیں ہوتا ہے، حال میں ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہ حال ہوتا ہے. اس کے اوپر عین با عین ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سراپا عین با عین ہوتا ہے صوفی. تو اگر نماز کے اندر خیالوں کا منتشر نہ ہو اور آپ کی نماز جو ہے قائم رہے اور آپ حضور قلبی حاضر ہو جائے تاکہ آپ وہ عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو سکے، اور وہ عبادت جو زینہ ہے، جو کہاں پہنچائے گا آپ کو؟ مرتبہ بلند کو پہنچائے گا، جو عرش معلیٰ پہ پہنچائے گا. اگر وہ مقام پر پہنچنا ہے تو حضور قلبی کو عطا ہونا پڑے گا، حاصل کرنا ہوگا. اور وہ حضور قلبی کے لیے ذکر قلبی کسی پیر کامل سے عطا کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک ذکر قلبی حاصل نہیں ہوگا وہ قلب بیدار نہیں ہو سکتا، وہ ہوش بیدار نہیں ہو سکتا. کیا بیدار نہیں ہو سکتا؟ وہ ہوش بیدار ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ جو ہے دوئی ایک تو ظاہر میں ہے، ایک کثیفن ہے، اور ایک لطافت میں بھی دوئی ہے. اندر بھی دوئی رکھی ہوئی ہے، اس سے باہر نہیں آ سکتے. بس اسی میں گم ہو جاؤ گے اور اپنی زندگی کو برباد کرو گے. تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے اس صورت کے راز کو جاننے کی جو ہے توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس صورت کو جو ہے جاننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے نفس اور قلب کو جو ہے مصفہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.